واہ جی واہ بٹ صاحب، مزہ آیا جی آپ کی تفسیر سن کے۔ جو قرآن کی تفسیر آپ نے بیان کی ہے اس میں بھی آپ نے مزہ دیا ہے، اور اب حدیث کی شرح کر کے تو آپ نے لٹک ہی دے دی ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث لا نبی آبادی کا یہ مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو کیا عیسیٰ علیہ السلام کے آ جانے کے بعد پھر نبوت جاری ہو جائے گی، یا صرف عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ دروازہ کھول رہے ہیں آپ؟ اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈال دیں نا، اپنی بات کی تھوڑی مزید وضاحت کر دیں تاکہ پتہ چل جائے آپ کیا کیا کہنا چاہ رہے ہیں، بعد میں مکر نہ جائیں اپنی بات سے۔ بات یہ ہے کہ قرآن کی طرف آپ آئے نہیں، کیونکہ قرآن سے نتیجہ اخذ ہوتا تو آپ کے لیے احادیث بھی سمجھنی آسان ہو جاتی۔ قرآن سے آپ نے نتیجہ نہیں نکالا یا نہیں نکلتا، آپ چاہتے ہیں کہ حدیث کو اس طرح تشریح کریں کہ اسے آپ کے نتیجہ نکل جائے۔ یا تو آپ کو ایک حدیث کا انکار کرنا پڑے گا یا اقرار کرنا پڑے گا۔ میں نے دونوں حدیث کو لے کے اور قرآن کو لے کے اس میں ربط بنایا ہے اور تعلق بنایا ہے کہ اختلاف نہیں ہے، اور یہی ہونا چاہیے، یہی حسن ہے اسلام کا۔ دوسری بات آپ نے کی کہ عیسیٰ کے بعد بھی نبوت جاری ہوگی یا نہیں رہے گی۔ میں نے آپ کو صرف وہ بتایا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دو احادیث سے نتیجہ نکلتا ہے کہ زمانہ جو ہے وہ عیسیٰ کے آنے تک رہے گا جس میں نبی نہیں آئے گا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ قرآن کی کئی آیات جو ہیں وہ نبوت کے جاری ہونے کا بار بار اعلان کر رہی ہیں۔ وہ آیات میں رکھوں گا ون بائی ون، تو ہم آگے چلتے جائیں گے۔ جی بٹ صاحب، دلائل تب پیش کیے جاتے ہیں جب آپ کا مدعا علیہ آپ سے دلائل کا مطالبہ کرتا ہے۔ جب تک آپ سے کسی دلیل کا مطالبہ نہ کیا جائے آپ کو دلائل رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا دعویٰ ہی میں صرف پوچھ رہا ہوں، وہی کافی ہے۔ دعویٰ آپ کا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد قرآن کریم سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبوت جاری ہے، تو اس کے لیے دلائل پیش کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے نا۔ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن کریم سے اجرائے نبوت کے شواہد ملتے ہیں، یعنی نبوت جاری ہے، یہی کہنا چاہتے ہیں نا۔ ایک آڈیو میں کہہ دیں، پتہ لگ جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک لا نبی آباد عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک ہے، اس کے بعد نبوت جاری ہے، کیونکہ قرآن میں شواہد موجود ہیں کہ نبوت جاری ہے۔ عامر نذیر صاحب، یہ اس بات کا جواب میں پہلے ہی دے چکا ہوں کہ نبوت جاری ہے۔ قرآن میں نبوت کے بند ہونے کا کہیں بھی اعلان نہیں۔ تو جو سلسلہ اللہ تعالیٰ نے شروع کیا وہ جاری ہے، جب تک وہ اعلان نہ کرے کہ میں اس کو بند کر رہا ہوں۔ جب وہ اعلان نہیں کرتا تو میں کون ہوتا ہوں اس کو بند کرنے والا، ماننے والا۔ دوسری بات میں نے کہا تھا آپ کو کہ آپ قرآن کی آیات کا سہارا لیتے، بہتر ہوتا کہ آپ قرآن سے جو ہے پہلے اپنی بنیاد بنا دے کی دیکھیں، لیکن آپ احادیث کی طرف بھاگے، لا نبی بادی کی طرف، تو وہ دیکھنے وہاں سے بھی جو ہے نا وہ آپ کو سہارا نہیں ملا، کیونکہ وہ بھی ہمارا ہی موقف جو ہے اس کو جو ہے اس کی تائید کر رہی ہے۔ اچھا، لیکن آپ کے مسیح موعود کی تحریروں سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ نبیوں میں سے آخری نبی ہیں، آپ کہتے ہیں نبوت جاری ہے۔ یہ ذرا پڑھیں ہم، اس کا کیا کرنا ہے؟ کہیں آپ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کہیں آپ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نبوت جاری ہے۔ کتنے جھوٹ بولیں گے؟ قرآن پر بھی آپ نے جھوٹ بولا، ایک ایسا مفہوم بیان کیا جس کا اس امت میں وجود ہی نہیں تھا۔ بہرحال آپ مخرج من الملہ ہیں، جو مرضی اپنے گھر میں بیٹھ کے کرتے پھریں۔ حدیث کا بھی وہ معنی اور تشریح بیان کی، وہ شرح کی حدیث کی جو سن کے لوگ ہنس رہے ہیں گروپ میں، کہ لا نبی آبادی کا یہ معنی کہ عیسیٰ علیہ السلام تک لا نبی آبادی، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت جاری ہے۔ اچھا، اگر نبوت جاری ہے تو یہ تو نبوت بند ہو گئی ہے، مرزا صاحب کے بعد تو کوئی نبی نہیں، مرزا صاحب تو آخری نبی ہیں۔ یہ تو مرزا صاحب کی تحریریں بتا رہی ہیں، اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ عامر نذیر صاحب، میں نے کہا تھا کہ آپ اس چیز کے ماہر ہیں کہ آپ عبارتوں کو، جملوں کو کاٹ کے، مفہوم سے کاٹ کے پیش کرتے ہیں، اور یہ طریقہ عام ہے۔ جب قرآن کو سمجھنا ہوگا تو اس کی ایک آیت یا ایک سپارے میں سے ایک حصہ کو لے کے نہیں، سارے قرآن کو سامنے رکھ کے سمجھا جائے گا۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ہم جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب کو دیکھتے ہیں تو جو مفہوم ان سے ملتا ہے وہ میں آپ کو آپ کے سامنے پہلے بھی رکھا تھا، دوبارہ بھی رکھتا ہوں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمانے کے لحاظ سے ہم آخری نبی ہی مانتے ہیں، اور اس زمانے میں
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو زمانے کے لحاظ سے آخری نبی ہی مانتے ہیں۔ اب آپ کو یہ سمجھ نہیں آئی، اس وقت بھی نہیں آئی، شاید ابھی بھی نہیں آئی، یا آئی ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ چھپا رہے ہیں۔ زمانے کے لحاظ سے نبی ہونا اور نمبروں کے لحاظ سے آخری ہونا، اس میں فرق ہے۔ اگر آپ کو فرق کی سمجھ نہیں آئی یا نہیں پتہ تو برائے مہربانی مجھ سے پوچھ لیں، میں اگلے میسج میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں دوبارہ۔ نہیں، آپ رو کے نہ دکھائیں بٹ صاحب، زمانے کے لحاظ سے آپ مانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، نمبرنگ کے لحاظ سے مرزا صاحب کو آخری نبی مانتے ہیں، یہ لکھا ہوا ہے کہ سب سے آخری نبی مرزا صاحب ہیں۔ دیں اس کا جواب، میں نے کوئی کاٹ چانٹ کے نہیں پیش کیا، اس کو پڑھ لیں، اگلا پچھلا صفحہ بھی میں پیش کر دوں، وہ بھی پڑھ لیں اگر پڑھنا ہے تو۔ آپ کا لٹریچر اس بات کا شاہد ہے کہ مرزا صاحب کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنا، آپ کہتے ہیں نبوت جاری ہے۔ اب میں آپ کی مانوں یا آپ کے کابرین کی مانوں؟ یہاں روز مرزائی آتے ہیں، وہ اپنے کابرین سے برات کا اعلان کرتے ہیں، آپ بھی برات کا اعلان کریں اور کہیں کہ یہ اتحادی غلطی ہے اے مولوی سعید کی، ہم نہیں مانتے اس کو، اعلان برات کریں، کچھ نہیں ہونے لگا۔ لیکن یہاں پر تو صاف لکھا ہوا ہے کہ مرزا صاحب آخری نبی ہیں، زمانے کے لحاظ سے ان کو مانتے ہیں آخری، یا شریعت کے لحاظ سے آخری مانتے ہیں، جس لحاظ سے بھی مانتے ہیں، نمبرنگ کے لحاظ سے مانتے ہیں، یہ سوچ لیں۔ لیکن مرزا صاحب کو آخری نبی مانتے ہیں، ان کے بعد اب نبی تو کوئی نہیں آپ مانتے نا، تو کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ نبوت جاری ہے۔ عامر نذیر صاحب، پھر وہی بات کہ میں نے آپ کو حوالہ دیا تھا، آپ کتاب پڑھیں ایک غلطی کا ازالہ، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہزاروں نبی ابھی آ جائیں تو خاتم النبیین پہ کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ سب سے بلند مقام ماؤنٹ ایورسٹ کا ہے، اور اس کے نیچے ہزاروں پہاڑ بھی ٹوٹتے نئے بنتے رہیں تو ماؤنٹ ایورسٹ کو کیا فرق؟ یہ ان کی کتابوں سے واضح ہے کہ وہ جب اپنے آپ کو آخری کہتے ہیں تو وہ زمانے کے لحاظ سے آخری کہتے ہیں، یعنی کہ امت کے اندر جو اب زمانہ ہے، جو امت کے اندر جو روحانی برکات ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کے ساتھ جوڑ دی ہیں قیامت تک۔ نہیں تو امام مہدی کے آنے کا کوئی مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے کہ اگر اس کے بعد پھر کوئی اور سلسلہ نیا شروع ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی پیشگوئی نہیں کی، اگر کی ہے تو آپ بتائیں۔ بٹ صاحب زمانے کے لحاظ سے آخری نبی ہیں، نمبرنگ کے لحاظ سے آخری نبی ہیں، آپ مرزا صاحب کو آخری نبی مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ یہ بتائیں۔ آپ تو کہہ رہے تھے نبوت جاری ہے، قرآن کریم سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نبوت جاری ہے۔ مرزا صاحب کے بعد نبی آ سکتا ہے؟ چھوٹی آڈیو کر کے جواب دیں، آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ جی، مرزا صاحب کے بعد نبی آ سکتا ہے، لیکن اسی سلسلے میں اور انہی کی تعلیمات کے مطابق۔ محترم حوالہ پورا بھیجیں، صفحہ نمبر اور پتہ چلنا چاہیے کس کتاب سے ہے۔ چلو پھر چھتر لا لو بٹ صاحب تے مارو بڑیاں دے سر وچ، 100 مارو تے ایک گنو۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے آپ کے تشییع الاذہان؟ یہ دوسرا ہے، وہ نہیں ہے جو پہلے پیش کیا ہے۔ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ امت محمدیہ میں ایک سے زیادہ نبی کسی صورت میں بھی نہیں آ سکتے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں صرف ایک نبی اللہ کے آنے کی خبر دی ہے جو مسیح موعود ہے، اس کے سوا قطعاً کسی کا نام اللہ، قطعاً کسی کا نام نبی اللہ یا رسول اللہ نہیں رکھا، بلکہ لا نبی بعدی کہہ کر اوروں کی نفی کر دی ہے، اور کھول کر بیان کر دیا ہے کہ مسیح موعود کے سوا قطعاً کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ اینا نال نبڑو ہاں بٹ صاحب، ذرا اوپر کتاب رسالے کا نام بھی لکھا ہوا ہے، تشییع الاذہان، جلد کا نمبر بھی لکھا ہوا ہے 3، رسالے کا نمبر بھی لکھا ہوا ہے 31، اور کی دماں شناختی کارڈ لے آ کے دماں تھا۔ یہ تشییع الاذہان میں جو لکھا ہے اس کو آپ جماعت کا موقف کہتے ہیں؟ وہ تو کوئی بھی میں بھی لکھ سکتا ہوں اس میں مضمون، تو ہو سکتا ہے میں اس میں کوئی غلطی سے یا ایسی بات لکھوں جو میرے ذہن میں اور ہو لیکن تحریر میں اور آ جائے۔ اس کو آپ ہماری جماعت کا موقف کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ آپ مرزا صاحب کی کتاب میں سے، ہمارے خلفاء کی ارشادات میں سے کوئی حوالہ لے کے آئیں کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ان کی کتابوں میں، ان کے ارشادات میں واضح طور پہ ہے کہ انبیاء آتے رہیں گے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اب اسلام کی بات کرے تو اسلام کے کسی مسلمان کے رسالے میں تو کچھ نکال دیا کہ آج یہ اسلام کا موقف ہے، یہ کیا بات؟ ایسا نہیں ہوتا، جو طریقہ اس طریقے سے آگے بات چلائیں۔
वो मुसलमानों का किसी का एक रसाला किताब नहीं है, मिर्ज़ा साहब के घर का बंदा है, मीर इस्माइल का रसाला है, उसके उसके अल्फाज हैं ये। आपका दिमाग ठीक नहीं है। आप लोगों के लिटरेचर में आपकी मौत लिखी हुई है, मौत, जो आपके सामने जब पेश की जाती है तो आप ऐसे ही हड़बड़ाते हैं। ये किसी आम मिर्ज़ाई का रसाला नहीं है। मिर्ज़ा साहब के अकवाल की रोशनी आप पर ज़्यादा पड़ी है कि उनके साले पर ज़्यादा पड़ी है। ये मैं दिखाता हूँ किसका मजमून है ये। भाई मीर इस्माइल का इरशाद हमारे लिए खुलफा से के ज़्यादा इरशादात से तो नहीं रखता ना हुज्जत। आप खुलफा का कोई इरशाद लेके आए या दमसी मौसम का लेके आए। अब मीर जो आप कह रहे हैं मेरे सामने होते तो मैं उनसे पूछ लेता। अब वो नहीं है, लेकिन खुलफा के इरशादात तो हमारे सामने हैं, उनकी तकरीरें, उनके खुतबात हमारे सामने हैं, मुस्लिम की तब हमारे सामने है, वहाँ से कुछ लेके आए। खोल आंख ज़मीं देख, फलक देख, फिजा देख, मशरक से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। मिर्ज़ाई, ज़रा मशरक से उभरते हुए सूरज को ज़रा देखा। आंखें खोलें भट्ट साहब, ज़रा अख पटो लाहौर आए है। देखो ये किसका रसाला है, कौन लिख रहा है इसके अंदर। आपके ऊपर रोशनी मिर्ज़ा साहब के इकबाल की ज़्यादा पड़ गई है कि इसके ऊपर पड़ी है जो घर का बंदा है। आप क्या दलील दे रहे हैं? दलील देने का तरीका ही आपको इल्म नहीं है। और मैंने बैत इनकी नहीं की है, रनसीम और इस्लाम की है या खुलफा की है। इनकी बैत नहीं मैंने की है। जिनकी बैत मैंने की है वहाँ से कुछ लेके है, वहाँ पे तो वाक़ है, मैं उनकी मानूंगा, ये मानूंगा। और ये पूरा साला भी मेरे सामने नहीं है कि मैं ये देख के आपको बता सकूँ कि आगे पीछे क्या लिखा हुआ है अपने सफ़ों में और किस पस मंज़र में वो ये बात कर रहे हैं। चलें फिर मीर इस्माइल के ऊपर कोई फतवा लगाए ना। इज्तिहादी गलती हो गई है मीर इस्माइल से। मिर्ज़ा साहब ने, इनके घर का बंदा है, मिर्ज़ा साहब के अपने टब्बर का बंदा है, वो मिर्ज़ा साहब के अकवाल को समझ नहीं सका। तुसी पिछों जम्मे हो सियाने, या आपके जो खुलफा हैं बाद में वो ज़्यादा सियाने पैदा हुए हैं। इसके ऊपर अब आपने फैसला देना है कि मीर इस्माइल की इस बात से आप बरात का ऐलान करते हैं या इसको कबूल करते हैं। वो बात आपकी बात के बिल्कुल खिलाफ है जो आपने कहा है कि मिर्ज़ा साहब के बाद नबी आ सकता है। वो कहता है कतआन नहीं आ सकता, आप कहते हैं आ सकता है। आपकी माननी कि इसकी माननी है? ओ भाई क्यों मैं फतवा लगाऊं जब वो मेरे सामने नहीं है, मेरे सामने पूरा रसाला नहीं है। वो किस पस मंज़र में बात कर रहे हैं, वो अगर हो तो बंदा पूछे ना। फतवा मुझे खुदा ताला ने इख्तियार नहीं दिया, आपको तो आपने तो फतवे लगाने की फैक्ट्रियाँ लगाई हुई है, मुझे इल्म है। तो आपके लिए तो ये मसला ही कोई नहीं है। भाई रसाला आपके सामने रख दिया, सरे वर्क भी रख दिया, इबारत भी रख दी है। आपने इसकी बैत नहीं की जिसकी आपने बैत की है। बैत तो चंदे के लिए की है ना, चंदा दो तो कुफर खरीदो। जो मिर्ज़ा साहब के इकबाल की रोशनी है वो इस बंदे से ज़्यादा आपके खलीफा मिर्ज़ा मसरूर पर तो नहीं ना पड़ी, मिर्ज़ा तैयर पर तो नहीं। मिर्ज़ा तैयर तो कहता है मैं वो शलवार को पकड़ के उधर बैठा हुआ होता था, नाला मेरा निकला हुआ होता था, शलवार का औजार बंद, तो मैं छोटा सा बच्चा था उधर बैठा होता था। इसको तो होश नहीं, ना मिर्ज़ा तैयर को, ना मिर्ज़ा मसरूर को, ना मिर्ज़ा नासर को। रोशनी तो मिर्ज़ा साहब के इकबाल की इन लोगों पर पड़ी है जिन्होंने आपको कहा कि मिर्ज़ा साहब के बाद कतआन कोई नबी नहीं आ सकता। इसके इससे बरात का ऐलान करें। वो फतवा नहीं लगा सकते, इससे बरात का ऐलान तो कर सकते हैं ना। ये ना कहो इससे इज्तिहादी गलती, ये कहो कि मैं इस इबारत को नहीं मानता, मैं इससे बरात का ऐलान करता हूँ, ये मेरा अकीदा नहीं है जो मीर इस्माइल का है। बात यह है कि आपने अपना अकीदा साबित करना था कुरान करीम से। ठीक है, हमारा अकीदा जो है वो हज़रत मुस्लिम और की कुतब में और खुलफा की कुतब में मौजूद है। मैंने उनकी बैत की है। तो मुझे आपको ये नहीं कि अपना अकीदा साबित करने के लिए बरात की ज़रूरत है। ऐसी बचकाना बातें कर रहे हैं। नहीं 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 भट्ट साहब, रोना नहीं, अब रोना नहीं। ये मीर इस्माइल की बात है कि कतआन नबी नहीं आ सकता। आप कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब के बाद नबी आ सकता है। अब दोनों में से सही किसकी बात है? आप कहते हैं मैंने खलीफों की बैत की हुई है। आप आज जाके अपने खलीफा से पूछ लें कि भाई मैं इसका क्या जवाब दूं मीर इस्माइल की बात का। जाएं जाके शाम को पता करें, फिर बात कर लेंगे। आप मंजीर साहब चले, मैं बरात का ऐलान करता हूँ। अगर वो नंबरों का लिहाज से नबी आखिरी कह रहे हैं तो वो गलत कह रहे हैं। आप भी फिर बरात का ऐलान आपको करना होगा कि आपका अकीदा कुरान और हदीस से साबित नहीं है। चलें बताएं क्या मंजूर है आपको। नहीं ऐसे नहीं, मैंने बरात का ऐलान मानना नंबरों के लिहाज से कर रहे हैं। ये पढ़ लें जाके, मैं वक्फा करता हूँ, आपने पढ़ के तसल्ली करके बरात का ऐलान आके ठहर के करना। ज़रा मुझे 1 घंटा दें, मैंने कहीं जाना है एक सफ़र पे।
انشاءاللہ 1-1.5 گھنٹے بعد بات ہوتی ہے، اس کو اچھی طرح جا کے کسی سے مشورہ کریں کہ بھائی اس سے میں نے کیسے برات کا اعلان کرنا ہے، پھر آ کے مجھے بتانا ہے کہ میں برات کا اعلان کرتا ہوں، اس طرح نہیں میں نے برات کا اعلان کروانا۔ آپ سے پہلے جو معلم یہاں 5 بندوں سے برات کا اعلان کر کے گیا ہے وہ معلم تھا، تسی تے آٹے 'ਚ لون بھی نہیں بٹ صاحب، اپنا قد ویکھو، روز ات چکی ہوندی میں مناظرہ کرنا امر نذیر نال۔ صبر کریں، 1 گھنٹہ 1.5 وقفہ کر لیں اور اس پہ غور و فکر کریں، جا کے مطالعہ کریں، پھر آ کے مجھے بتانا کہ میں نے کس طرح برات کا اعلان کرنا ہے، نمبرنگ کے لحاظ سے یا کہ زمانے کے لحاظ سے۔